ڈاکٹر علی، آپ سب حمید، اور اس لحاظ سے یعنی آپ اخراج تقسیم دینا پڑتا ہے کہ ماشاءاللہ ایک بہترین قسم کا پروگرام یہاں آپ نے ارینج کیا۔ دارالحکم اسکول سسٹم کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں، اور الحمدللہ انہوں نے ایک ایسا اسکول چین سسٹم بنایا جو کہ معاشرے کی ضرورت تھی، ورنہ اس سے پہلے جو دینی تعلیم تھی وہ الگ مدارس کے اندر تھی اور اسکولوں کے اندر ایک روایتی تعلیم، لیکن دارالحکم نے آ کے ان دونوں کو اکٹھا کیا، اور جس کی بنیادی ضرورت تھی، کیونکہ معاشرہ جو ہوتا ہے وہ کسی ایک طبقے سے نہیں بنتا بلکہ ایسے مسلمانوں سے بنتا ہے جو دونوں چیزوں پر ابو رکھتے ہیں، جو دین کو بھی جانتے ہیں اور جو دنیا کے اندر جو عصری جو تعلیم ہوتی ہے، جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے، وہ اس کو بھی جانتے ہیں، دونوں کے حوالے سے اس کو جانتے ہیں۔ اس حوالے سے دارالحکم اسکول سسٹم جو ہے یہ تقریباً میرا خیال ہے تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں، اور لاکھوں طلبہ طالبات کو انہوں نے تعلیم دی ہے، اور مجھے ابھی بھی ہمارے گھر میں سارے بچے جو ہیں اسی اسکول سسٹم سے پڑھے ہیں، اور دعائیں یاد کرنا اور اس طرح سے ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بہترین سسٹم رہا ہے۔ ایک دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں 2-3 منٹ آپ کے لوں گا۔ بات یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعلیم کتابوں سے آپ کو مل جائے گی، لیکن تربیت کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا پڑتا ہے۔ بچہ جو ہے جو تربیت لیتا ہے وہ یا تو اپنا اسکول کے ماحول سے لے گا یا آپ کے گھر کے ماحول سے لے گا۔ بچے کو بتانا نہیں پڑتا، بچہ جو ہوتا ہے وہ خود سیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جن کے پیرنٹس ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے بچے بھی ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں، اور جن گھروں میں کاروبار ہوتا ہے ان کے بچے بھی کاروباری ہو جاتے ہیں۔ اب بچے کو تو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے کاروباری بننا ہے، اس نے ماحول کو دیکھا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بہتر کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے والدین صبح کے ٹائم تلاوت کیا کرتے تھے اونچی آواز میں، اور ہر گھر سے تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، تو ہم اس وقت اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتے اور اپنے والدین کے ساتھ ہم بھی قرآن پڑھتے۔ یہ ماحول آج کل بہت کم ہے، اور آپ خود اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے کہ صبح صبح جلدی جلدی لیٹ اٹھنا، اس کے بعد جلدی جلدی ناشتہ کرنا، بچوں کو بھیجنا، لیکن ایک ماحول جو تھا نا وہ تقریباً اب ناپید ہو چکا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہی سمجھ کی ہے کہ ہمیں اگر ایک اچھی نسل تیار کرنی ہے تو اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور خاص طور پر جو نئی ریسرچ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ والدہ سے زیادہ والد کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے والدہ سے بھی سیکھتا ہے لیکن اپنے والد سے زیادہ سیکھتا ہے۔ ایک نئی ریسرچ ہے لیکن اور ریسرچ کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ ہم تربیت کا جو پہلو ہے اس کو مت بھولیں، ورنہ قرآن کی بڑی سخت آیات ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں۔ میرے جی ساتھیوں، میرے جن کے خواتینوں جو حضرات بیٹھے ہیں، بنو کابل کے حوالے سے میں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بنو کابل بنیادی طور پر الحکمت فاؤنڈیشن کا ایک انیشیٹو ہے۔ یہ انیشیٹو اس لیے سامنے آیا کہ اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 4.5 ملین یعنی کہ 45 لاکھ نوجوان بے روزگار، اور بہت زیادہ نوجوان ایسے ہیں جو اپنی استطاعت سے کم جو ہے ان کو سیلری ملتی ہے۔ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہمارے نوجوان لوگ جو ہیں وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے، مثلاً اوبر کلین چلا رہے ہیں یا وہ پیزا ڈیلیور کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی ایجوکیشن BA ہے، MA ہے۔ اس لحاظ سے ایک انیشیٹو حافظ نعیم الرحمان صاحب جو امیر جماعت اسلامی ہیں، انہوں نے آج سے 3 سال پہلے لیا، اور یہ انیشیٹو یہ تھا کہ ہم فری IT کورسز کروائیں۔ اچھا، اس میں تعلیم ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہاں یہ میٹرک پاس بچہ ہی کرے گا، نہیں، ایسے بھی ہیں جو کہ 40-45 سال کے اسٹوڈنٹ بھی ہمارے،
تو یہ لاہور کے اندر ہم نے یہ اس کا پورا سیٹ اپ بنایا اور پچھلے سال ہم نے 1000 سے زیادہ طلبات کو ہم نے یہ آئی ٹی کی تعلیم دی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خواتین بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. وہ خواتین جو پڑھی لکھی ہیں وہ گھر میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد وہ اپنے خاوند کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں کہ گھر کے جو اس وقت مہنگائی کا جو عالم ہے اس لحاظ سے وہ اس شارٹ کورس کو 3 ماہ کا کورس ہے. اس میں بہت سارے کورسز ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, گرافک ڈیزائن ہے. یہ کورس آپ اسٹڈی کریں. یہ جب کورس آپ اسٹڈی کریں گے تو اس کے بعد آپ کو آن لائن کام ملے گا. آن لائن بہت زیادہ کام اویلیبل ہے, فری لانسنگ سائٹ کے اوپر ہے. تو آپ لوگ وہاں سے وہ سیکھیں. اور ہمارے پاس اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ ایسی خواتین, ایسے حضرات جو کہ اپنی جاب بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس سے اپنی ارننگ کر رہے ہیں. اچھا, وہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا انیشیٹو ہے. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کی اس وقت آئی ٹی کے اوپر ایکسپورٹ جو ہے وہ 198 بلین ہے اور پاکستان کی 4 بلین ہے. تو اس ملک کو کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ یہ جو باتیں ساری ہوتی ہیں کہ نوکریاں, یہ سب کچھ بھی نہیں ہے, اور قوم کو ہنرمند بنانا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو بنو کابل کا جو پروجیکٹ ہے یہ بالکل فری آئی ٹی کورسز ہیں. اس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. ایک ٹیسٹ تو ہم کر چکے ہیں, لیکن اگر آپ مزید اس کورس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں banokabel.org یہ ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر جائیں, اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. ہم اپریل کے منتھ میں کلاسز شروع کریں گے اور اس علاقے کے اندر بھی کم از کم 3 لیب ہم بنائیں گے. تو آپ لوگ جو ہیں وہاں پر آئیں, وہاں پر اپنا کورس کریں. اس فائدے سے آپ خود بھی یعنی کہ اپنے آپ کو بھی اس سے اپنے آپ کو فائدہ لیں. اپنے جو جاننے والا, اچھا جو میٹرک کے بچے ہیں 9-10 کے بچوں کے لیے ہم کریش کورس شروع کریں گے. اب بچے گھر میں جو فارغ وقت گزاریں آپ ان کو وہاں بھیجیں, ہم وہاں پہ ان کو وہ کورس کروائیں گے. اور وہ کریش کورس ہوگا 2 مہینے کے اندر. ہم ان کو ایک 2 چیز ایسی سکھائیں گے جس سے وہ مزید سیکھنا شروع کر دیں گے. یہ جو وقت گزارنا, فضول ادھر ادھر گیمیں کھیلنا, اس سے وہ بھی وہ بچیں گے. اس لیے آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اس کی طرف خاص طور پر توجہ دیں. اس لیے بس اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ اس معاشرے کو ہم نے بدلنا ہے. یہ معاشرہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بننا چاہیے. ہمارے گھر کا ماحول ایسا بننا چاہیے جس کے اندر نظر آئے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے, یہ مومنین کا گھر ہے. یہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم اس کو عمل کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, قرآن خود بھی پڑھیں, انہیں بھی پڑھائیں, قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان ایک بہترین پاکستان ہے, بہترین ملک ہے. پاکستان انشاءاللہ قائم بھی رہے گا اور ہم اس کو انشاءاللہ ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. جی وما علینا الا البلاغ. موجود صارف بائی ایوری کئی دفعہ کھڑا برائے مہربانی وہ سائڈ پہ کر لیں, اس نے اپنی شاپ کھولنی ہے. سر بتائیں گے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس میں اوارڈ ڈسٹریبیوٹ کریں. تو سر پلیز ٹیک اسٹیج. From 2A, first position award goes to Kashaf Rehan.